بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق پاکستان کے وہ واحد جج ہیں جن کے فیصلے آنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس عدالت سے کس قسم کا فیصلہ آنے والا ہے۔ کل دو کیسز کا حال احوال آپ کے سامنے رکھا، توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس۔ توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو جائے گی، جبکہ القادر ٹرسٹ کیس میں کیونکہ نیب نے غیر قانونی گرفتاری ڈال دی ہے اس لیے اس میں ضمانت نہیں ہو پائے گی، اور آج وہی ہوا۔ کل فیصلہ محفوظ ہوا اور آج جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ سنایا جس کے مطابق صرف توشہ خانہ کیس میں ضمانت جو ہے وہ عمران خان کو دی گئی ہے۔ آج پھر چیف جسٹس کی عدالت میں قانون کے بخیے ادھیڑے گئے۔ چیف جسٹس نے قانونی ٹیم اور نیب ٹیم کو بلا کر کچھ سوالات ان سے پوچھے اور یہ سوال جواب کا سیشن ہوا، اور پھر آج جو نیب تھی وہ اسی عدالت میں عامر فاروق صاحب سے معافی مانگتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ ویورز، کچھ سوالات یہ ہیں عامر فاروق صاحب کی اس عدالت اور عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کہ نیب کیسے چیف جسٹس کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بار بار نیب نے جھوٹ بول کر تاریخ ملتوی کروائی۔ جھوٹ بولا گیا کہ قانون کے مطابق خان صاحب نے 10 دن کے اندر درخواست دینی تھی جو کہ نہیں دی گئی، اور جب عدالت نے قانون کی کاپی وزارت قانون سے منگوائی تو پتہ چلا کہ وہ قانون تو 2001 میں صرف 8 ماہ کے لیے آیا تھا۔ یعنی اس سے بڑی 2 نمبری جو ہے وہ کیا عدالت اور پھر جو وکلا اس کیس کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی کہ ایک قانون موجود ہی نہیں اور 2001 میں سے خاتمہ ہو گیا۔ ایسے موقع پر چیف جسٹس صاحب نے ایک شیلٹر، ایک موقع، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ان تمام لوگوں کو جو اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس ایک ایسے منصب پر بیٹھنے والے شخصیت ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے۔ کیسے قانون دیکھا نہیں گیا، آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ نے ضمانت کی درخواست ملتوی کی، پھر ملتوی کرتے رہے اور عمران خان کے وکلا پر اعتبار کرنے کی بجائے آپ نے نیب پر اعتبار کیا۔ ہوتا نا کہ جناب کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا، اس کی کاپی لے کر آئیں، لیکن وہ کاپی فراہم نہیں کی گئی، اور اب یہ پتہ چلا کہ یہ قانون 2001 میں 8 ماہ کے لیے آیا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ عمران خان کے وکیل اور سردار لطیف کھوسہ کے فرزند نے آج چیف جسٹس کے سامنے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ کر سنائی، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اور عمران خان کی نیب گرفتاری کالعدم قرار دی گئی۔ جب سپریم کورٹ نے عمران خان کی ہائی کورٹ سے گرفتاری کالعدم قرار دی تو چیف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ اس گرفتاری کو بھی غلط قرار دیتے، لیکن ویورز انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب نیب خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا اور نیب کی 2 نمبری ثابت ہو گئی تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق نیب کو توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہیں جاری کر رہے؟ نیب عدالت اسلام آباد نے عمران خان کو نہ جوڈیشل کیا ہے اور نہ ہی نیب کے حوالے کیا، صرف کیس آفیسر عاصم منیر اور تفتیشی عمر ندیم کو خان صاحب سے تفتیش کی بجائے اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ ایسا کس قانون کے تحت کیا گیا؟ اور یہ معاملہ 17 نومبر تک زیر التوا رکھا گیا۔ اب وکلا کو یہ چاہیے کہ عمران خان کی جیل میں جس طرح انہیں رکھا ہوا ہے اس پورے معاملے کو چیلنج کریں، اور پھر جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں اور جس جج کے دستخط سے اس تفتیش کو حتمی شکل دی گئی اس کو بھی چیلنج کر دیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کی وقت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے، اور یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب جسٹس عامر فاروق صاحب کو دینے چاہیے اپنے فیصلوں کے ذریعے، لیکن شاید وہ تمام جوابات دینے سے قاصر ہے۔ ایک بات ویورز کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر یہ معاملہ اب سپریم کورٹ گیا تو وہاں سے ایک بار پھر ضمانت ہو جائے گی، لیکن جب تک معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور ضمانت ہوگی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ صرف ان کیسز میں ڈیلنگ ٹیکٹکس کے ذریعے ٹائم بائی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور سب کو یہ نظر آنا شروع ہو چکا، چونکہ سپریم کورٹ میں اگر یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ کہیں کہ جناب کسی میں ہمت نہیں ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ نظر ثانی درخواست کس نے دائر کی، تو کم از کم آپ یہ ضرور کام کریں قاضی صاحب کہ آپ اپنی عدالت میں عمران خان کی جو ضمانت کی درخواستیں انہیں نمبر لگ چکا ہے ان کی سنوائی ہو، اور پھر جو انصاف ہے وہ صرف ٹی وی پر نظر نہ آئے بلکہ فیصلوں میں ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان کی جیل اننگز کے 100 اوورز پورے ہو گئے ہیں، اور اس 100 اننگز کے مکمل ہونے پر خان صاحب کی اننگز کیسی رہی، کچھ سوالات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور پھر ایک خاکہ ان 100 دن کا
بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پچھلے 100 دنوں میں عمران خان کو انصاف اور انصاف کو عمران خان سے کس طرح دور رکھا گیا۔ خان صاحب کو ایک کیس سے دوسرے کیس میں پھنسانے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ گرفتار توشہ خانہ کیس میں عدالتی سزا پورا کروانے کے لیے یہ سب کچھ جو کیا گیا، مگر اس سزا معطلی اور ضمانت کے باوجود سائفر کیس اور اب نیب توشہ خانہ کیس میں گرفتار جو ہے وہ عمران خان کو کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تیزی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے۔ عثمان ڈار، فاروق حبیب، صداقت عباسی جیسے لیڈر پہلے گرفتار ہوتے ہیں اور پھر پریس کانفرنسز کر کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر نے بھی تحریک انصاف سے کنارہ کشی جو ہے اختیار کی، ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا۔ لیکن ویورز، اس پورے عرصے میں عمران خان کی مقبولیت جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ گیلپ سروے نے یہ بات پاکستان میں عمران خان کے مخالفین کی زبان سے بھی کہلوائی کہ وہ آج بھی مقبول ہے، ہمیں سپر سٹارز نہیں چاہیے۔ یعنی یہ جو مقبولیت تھی نا وہ 61% پر کھڑی ہے، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں نظام کو سپر سٹار بنانا ہے۔ نظام تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا، پچھلے 30 برسوں میں نون لیگ کے پاس تھا۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ڈکٹیٹر پاکستان پر راج کرتے رہے، ان کے پاس بھی تھا، نظام کو ٹھیک کر لیتے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اسی دوران بھٹو کو زندہ رکھا، آپ بھی ٹھیک کر لیتے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کے 3 سال نے پاکستان کے نظام کو تباہ کر دیا، تو پھر ایسے لوگوں کی عقل پر ضرور جو ہیں وہ سوالات اٹھیں گے۔ اور ویورز، یہ سوال کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل تک عمران خان کا سفر کیسا رہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کو پہلے 50 دن جو ہیں وہ اٹک جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد ان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس پر بھی بہت ساری کنٹروورسیز جو تھی وہ سامنے آئی، خان صاحب خوش نہیں تھے، اور پھر جو ان کی درخواست آتی ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کے وکلاء نے ان سے پوچھے بغیر یہ درخواست جو دائر کی۔ سہولیات کا فقدان تھا، جس کمرے میں رکھا گیا اس کی دیوار کو گرایا گیا، آپ نے ٹپکتی چھت دیکھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان کے کمرے کے اندر جاسوسوں کو چھوڑا گیا، CCTV سے نگرانی کی جاتی رہی، اور پھر بے پردگی کا معاملہ بھی ہم نے اسی عدالت کے اندر دیکھا ہے۔ عمران خان کی اسیری کے دوران نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے۔ پلان کے تحت 21 اکتوبر کو نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آئے، جبکہ عمران اڈیالہ جیل میں قید تھے، اور اب بھی یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور نواز شریف صوبوں کے دورے اس وقت کر رہے ہیں، اور جو کوئٹہ کے جو خشک پہاڑ ہیں وہاں پر لوگوں کو اس وقت نہ وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ ورز، یہ سوال کہ پاکستان تحریک انصاف پر بدترین کریک ڈاؤن جو کیا گیا، اس کے بعد پارٹی کیا کھڑی رہی؟ آپ کو بتا دیں کہ عمران کی جیل قید کے دوران پاکستان تحریک انصاف کو بدترین کریک ڈاؤن کا سامنا رہا، اور نہ جلسے کرنے کی اجازت آج بھی نہیں ہے۔ آپ نے کوئٹہ میں کنونشن کرنا تھا، کراچی میں کرنا تھا، لاہور میں لبرٹی چوک میں آپ نے ایک جلوس جو ہے یا جلسہ جس کا بھی آپ نے باقاعدہ طور پر پاکستان میں اجازت مانگی، وہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کی جیل اسیری، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی آزادی پر بھی اس کا بری طرح ایک اثر پڑا، تاہم پارٹی کی سپورٹ اور مقبولیت جو ہے نا اس پورے عرصے میں بڑھی۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی دوران نا جب خان صاحب جیل میں ہیں تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی تیار ہے؟ ان 100 دنوں کے اندر ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہوئی کہ جہاں پر جماعت کو توڑا گیا، وہیں پر جو کور کمیٹی کا آخری اجلاس تھا، یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کھمبا کھڑا ہوگا یا پھر وکیل۔ ہم نے ہر حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی نمائندگی کو خالی نہیں چھوڑنا، نشست کو خالی نہیں چھوڑیں گے، میدان میں بھرپور طریقے سے ہم نے جو ہے وہ حصہ لینا ہے اور جائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرے گی۔ اگر تحریک انصاف اس میں کامیاب ہوگی تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں نا وہ تمام لوگوں کو سرپرائز کر دیں گے۔ ویورز، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اسی دوران ایک اور کیس سے بھی اب بری ہو گئے ہیں، اور ایک عدالت کے 2 اصول جو ہیں نا وہ تو ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہاں سے کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کی کتاب کو سپرسیڈ کیا گیا، پاکستان کے آئین کو سپرسیڈ کیا گیا، اور پھر عمران خان کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی قانون ختم ہو گیا تھا 2001 کے اندر
تو آپ نے اس بنیاد کے اوپر عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو کس طرح بار بار آپ رد کرتے رہے اور آپ نے نیب پر کیوں جو ہے وہ یقین کیا؟ ویورز، چیف جسٹس ایک طرف عمران خان کے خلاف فیصلے سنا رہے ہیں اور اسی کمرہ عدالت سے نواز شریف کو انصاف مہیا کیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا انصاف کی سٹیل کے اوپر، اور جس طرح سے نواز شریف کو شیروانی پہنانے کے لیے گنگا جل سے نہلایا جا رہا ہے نا، بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے جب تک عدالتی تاریخ جب لکھی جائے گی اس عدالت کی اور عامر فاروق صاحب کی کورٹ کی، تو ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ کل کسی دوست نے کہا کہ یار آپ عامر فاروق کا نام جو ہے، جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق جناب عزت مآب، ان کا نام ذرا عزت سے لیا کریں، کیونکہ غیر ممکن ہے کہ شاید یہ کسی کو پسند نہ آئے۔ تو جو چیف جسٹس عزت مآب جناب سرکار جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، ان کی عدالت سے جب بھی اب کوئی فیصلہ آئے گا وہ تاریخ کا حصہ بنے گا، جس طرح ہم نے بھٹو کے جو عدالتی قتل کی ایک مثال جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ہم نے اس کیس کو بنتے ہوئے دیکھا، اور آج بھی اسے جوڈیشل مرڈر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف 2018 میں عدلیہ مخالف تقاریر سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے۔ درخواست اس لیے خارج کی کیونکہ کوئی اس کی پیروی نہیں کر رہا تھا، یعنی اس سے زیادہ بوگس کوئی دلیل اور آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ اس درخواست کے پیچھے کوئی تھا نہیں تو پھر ہم نے جو بغیر پیروی کے اس درخواست کو خارج کر رہے ہیں۔ میں آپ کو نا زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، جب عمران خان کو جج زیبا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس کے اوپر کچھ ججز نے یہ کہا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے عمران خان کی اس تقریر کو سنا، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل لمحات تھے، تو ہم نے ان لمحات میں اپنے آپ کو باہر نکالا، قید نہیں ہوئے، اور نکالنے کے بعد جب ہم ہوش میں آئے تو ہم نے توہین عدالت کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا۔ خان صاحب خود چل کر گئے جج زیبا کی عدالت کے اندر، اس وقت ججز کہاں تھے؟ سوئے ہوئے تھے۔ آج اگر کسی جج کے خلاف، یعنی اس وقت جو عدلیہ کی تکریم کا معاملہ جس سے اٹھایا گیا اور نواز شریف صاحب نے پاکستان کی عدلیہ پر سازش کا الزام لگایا، کیسے جلسوں کے اندر، جلوسوں میں بینچ فکسنگ کے الزام لگائے گئے، لندن میں بیٹھ کر وہ کہتے رہے کہ کیس صرف 3 رکنی بینچ سنتا ہے، کیسے مریم نواز جسٹس ثاقب نثار کو بابا رحمت کہتی رہی، ان کے ساتھ ساتھ آصف سعید کھوسہ کا نام لے کر سازش کا الزام لگاتی رہی، کیسے خواجہ آصف ججز کو پارلیمنٹ بلا کر ان سے تفتیش کی دھمکیاں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر لگاتے رہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پاکستان کی عدلیہ خاموش رہی۔ آج یہ آپ کے ادارے کی بات تھی، یہ کسی شخص کی بات نہیں تھی جس کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا، اور آج قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر اسی عدالت کو استعمال کیا گیا، تو یہ بات آپ کے جانے کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کی عدالت کو استعمال کیا گیا، تو قاضی صاحب آپ کے پاس کیا اس کا کوئی جواب ہوگا؟ بینچ فکس، میچ فکس، اصل میں میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ یہ نہیں ہے کہ مقدمات بھی غائب ہوں، درخواست گزار بھی غائب ہو اور انصاف چھٹی پر چلا جائے۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں نا تو عمران خان، جج زیبا صاحبہ ان سے عدالت میں جا کر معافی مانگتے ہیں، ان کی معافی کو آج تک جو ہے قبول نہیں کیا گیا، بلکہ نواز شریف صاحب کی تمام کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی سیاسی غلطیوں کو، ان کی سیاسی بدتمیزیوں کو، ان کی سیاسی دھمکیوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ نا کہ نواز شریف صاحب خشک پہاڑوں پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو نا سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا یہ جی بلوچستان کا آخری جو روز ہے دورے کا، الیکٹیبلز شامل ہو گئے ہیں، اب وہ بلوچستان کے خشک پہاڑوں کے باسیوں کو سبز باغ جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ اور ویورز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کا نقشہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے بدل کر رکھ دیا سیاست کے اندر، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب انہوں نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے کہ جس طرح ہم نے پنجاب کا نقشہ بدلا، ہم بلوچستان کا بھی نقشہ بدل کر رکھ دیں گے، یہی نہ ہو کہ یہ جو بلوچستان ہے وہ کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ جب 3 بار وزیر اعظم بنے تو اس وقت آپ کو بلوچستان کا نقشہ جو ہے وہ بدلنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ دی نیشن کی 28 جولائی 2023 کی رپورٹ کے مطابق، یہ آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ اعداد و شمار ہم نے نکالے، بلوچستان میں 27 لاکھ بچے اس وقت سکولوں سے باہر ہیں،
جس میں بلوچستان کے 72% صرف لڑکے ہیں اور 83,000 صرف لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسکول کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی. میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی سولر چلڈرن آف پاکستان، تو اس میں نا یہ اعداد و شمار ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ آن گراؤنڈ جا کر سرویز کیے تو ہمیں یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. بلوچستان میں مرد نوجوانوں کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لینا تو صرف 31.2% جو ہیں اس میں سے کام کر رہے ہیں. 86% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 52% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور 18 لاکھ نوجوانوں کو جو ہے وہ نوکری کی تلاش ہے. اس وقت محکمہ تعلیم، صحت، اس کے علاوہ زراعت، جنگلات، جانوروں کی بہبود، انسانی بہبود، سماجی بہبود، سول ڈیفنس، پولیس، دیگر وفاقی اور صوبائی اداروں میں 40,000 سے زائد اسامیاں جو ہے نا وہ خالی ہیں جہاں کوئی بھرتی نہیں ہوا. آپ بلوچستان کے لوگوں کو یہ حق دے سکتے ہیں لیکن آپ نہیں دیں گے. ہوتا ہے جی ایسا کہ سفارش پر پاکستان کے اندر بھرتی ہوتی ہے. صرف محکمہ تعلیم میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی 10,000 اسامیاں جو ہیں وہ اس وقت خالی ہیں. صوبے کے وفاقی محکموں میں چیف سیکریٹری، ڈی ایم جیز اور پی ایس گروپ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران 50% جعلی ڈومیسائل کوٹے پر دوسرے صوبوں کے اس وقت جو لوگ ہیں وہ ان نوکریوں کے اوپر براجمان ہیں. سوال یہ ہے ویورز کہ نون لیگ کی حکومت نے اس حوالے سے اس سے پہلے توجہ کیوں نہیں دی؟ بلوچستان کے لوگ پنجاب سے شکایت کرتے ہیں اور نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں. انہوں نے ساری توجہ لاہور پر لگائی، بلکہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے بھی یہی شکوے ہیں اور نون لیگ بلوچستان کو ٹھیک کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا. نواز شریف کا عورتوں کے خلاف ایک تعصب بھی جو ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے تقریب کے اندر کوئٹہ میں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جب بھی ہم کرتے ہیں اس میں خواتین عزت کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہمارے جلسوں میں خواتین رقص نہیں کرتی. اصل میں نواز شریف کو لڑنے کے لیے ادارے نہیں ملے تو انہوں نے خواتین سے جو ہے اوپن گراؤنڈ دے کر یہ لڑائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور اب وہ سارے کے سارے بیانات جو ہیں وہ مریم نواز کے پہلو میں بیٹھ کر دیتے ہیں. دیکھیں، آپ کو عزت اور احترام کرنا چاہیے عورتوں کا، میں بھی اس کے خلاف ہوں، لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم بطور قوم نہ کنفیوزڈ ہیں. پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو ڈانس ہے نا وہ ہوتا ہے. بہت سارے جو ایوارڈ شوز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ڈانس ہوتا ہے. اگر نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ڈانس کرنا ہمارا کلچر نہیں ہے، تو پھر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی تنقید کریں. ان ٹیلی ویژن چینلز پر پابندی لگا دی جائے، ان ڈراموں پر، ان ٹاک شوز کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے، مارننگ شوز کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے جہاں پہ اللہ رسول کا نام آپ نے صبح صبح لینا ہوتا ہے، وہاں پر آپ دن کا آغاز ہی ڈانس سے کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پورے کا پورا نا بحیثیت قوم ایک مسئلہ ہے. تو نواز شریف صاحب کو اس وقت یاد نہیں آیا جب ان کی 3 بار حکومت رہی نا، پابندی لگا دیتے، قانون لے کر آتے، پارلیمنٹ آپ کے پاس تھی، قانون آپ جو ہے وہ بنائیں، لیکن آپ قانون نہیں بناتے. آپ کو جب موقع چاہیے ہوگا نا، کیونکہ خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور وہ آپ نے انہیں کہا کہ وہ ڈانس کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر جناب کبھی بھی ڈانس کرنا نہیں رہا. اگر آپ خواتین کی ایک جو بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اس کا دفاع یا اس پر تنقید یہ کہہ کر کریں کہ جناب وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اس سے بہتر دلیل آپ کو لانا پڑے گی، اس سے بہتر پوزیشن اور بیانیہ آپ کو بنانا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کروانے کا یا انہیں نیچا دکھانے کا. میدان میں مقابلہ کریں. پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، یہ آپ کو الیکشن میں جو ہے وہ معلوم پڑ جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب نے ماضی کے اندر بھی بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو نفرت کا جس طرح سے وہ اظہار کرتے رہے، یہ قوم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا. قوم کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ ہوگا پتہ کیا کہ پوری کی پوری خواتین جو ہیں وہ شاید ہی پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ووٹ ڈالیں. اور یہ بیانیہ جو آپ بنا رہے ہیں نا، یہ دوسری دفعہ ہوا. پہلے آپ نے مینار پاکستان پہ ہی تقریر کی اور اب آپ نے یہ تقریر جو ہے وہ کوئٹہ میں جو ایک کنونشن تھا، جو کارکنان سے آپ بات کر رہے تھے، وہاں پر یہ بات کی. تو یہ ایک مشکل بیانیہ آپ نے بنا لیا ہے.
اور اس بیانیے کے اوپر جو ہے آپ کو قائم رہنا شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ ایک جارحانہ اننگز اس وقت جاری ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو پیپلز پارٹی اگر یہ کہیں کہ اس کے بعد ڈیفینسو موڈ میں چلی جائے گی تو وہ ڈیفینسو موڈ میں نہیں جائے گی۔ البتہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیفینسو موڈ میں ضرور چلے گئے ہیں۔ مجھے جو انہوں نے آپس میں جو باتیں کہی ہیں میں اس کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ بلاول کو انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کس طرح کہہ دیا، اور شہباز شریف صاحب کی عمر اور بلاول کی عمر میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ ان کے بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن بھائی نہیں ہو سکتے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔